جہاں تک پیغام کے حوالے سے بات ہے، وہ ایک جملہ وہ یہ کہ ابھی وصیت کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ شہزادی کی جو وصیت ہے اس میں ایک جملہ ہم شہزادی کی حیات طیبہ میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ حیات تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون سی 3 چیزیں؟ کہا ایک تلاوت قرآن، ایک اپنے بابا کے چہرے کی زیارت، اور تیسرا راہ خدا میں انفاق کرنا۔ اور وصیت میں بھی یہی جملہ تھا جو دونوں میں مشترک ہے، وہ یہی کہ شہزادی کہتی ہے کہ اے ابو الحسن، جب آپ مجھے قبر میں دفنا دیں تو دفنانے کے بعد مجھے تنہا نہیں چھوڑیے گا، میری قبر پر تلاوت قرآن کیجیے گا۔ لہذا شہزادی کی حیات طیبہ سے جو درس ملتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تلاوت قرآن کو رائج کرے، اور ایک جملہ کہ اگر انسان معاشرے میں بہترین نتائج دینا چاہتا ہے تو اسے تعلیمات جناب سیدہ کو اپنی زندگی کہ آپ پر وحی الہی نازل ہوئی، اے حبیب گھبرائیے نہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، نسل کثیر، خیر کثیر آپ کو عطا کر دیا۔ لہذا آج کے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں قرآن نے جو آیات پیش کی ہے، دیکھیے جسمانی اعتبار سے ایک مرد اور ایک عورت میں فرق ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن دونوں کمال الہی کے ایسے اعلیٰ مرتبے پر پہنچ سکتے ہیں جس کی ہمیں مثالیں تاریخ میں بے شمار دکھائی دیتی ہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ ایک ایمان لانے والا ہو اور عمل صالح کرتا رہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ پروردگار عالم ایمان لانے والا ہو، مرد ہو عورت ہو، عمل صالح کو انجام دیتا رہے تو پروردگار عالم اسے حیات طیبہ عطا کرے گا۔ لہذا یہ سب کے لیے غور کرنا بہت ضروری ہے کہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو پروردگار عالم نے مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ پیغمبر نے جو اپنی بیٹی کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، روایات نے بیان کیا کہ جب بھی جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا وارد ہوتی ہیں تو پیغمبر اکرم کچھ کاموں کو انجام دیتے ہیں، اور وہ کام معمولی نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی جناب سیدہ وارد ہوتی ہیں، جب بھی جناب سیدہ وارد ہوتی ہیں، پیغمبر کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ قاما الیہا، نہ صرف کھڑے ہوتے ہیں بلکہ چند قدم آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آگے فرمایا نہ صرف یہ کہ چند قدم آگے بڑھتے ہیں استقبال کرتے ہیں، بلکہ فرمایا رحب بہا، بلکہ آپ کو مرحبا کہتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا نہ صرف یہ کہ آپ کو مرحبا کہتے ہیں پیغمبر اکرم، بلکہ قبلا یدیہا، آپ کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ بوسہ لیا بلکہ آپ کو اس مقام پر بٹھایا کہ جہاں آپ خود تشریف رکھا کرتے تھے۔